جی ہاں دوستو، السلام علیکم۔ مجھے عطر منیر کہتے ہیں۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، اس سے آپ کو ویڈیو کے الرٹس ملتے رہیں گے۔ جی ہاں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اور کینیڈا میں روزہ کتنا طویل ہوتا ہے، تراویحیں کس طرح سے ہوتی ہیں، میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہاں مسجدیں کتنی ہیں۔ میں پرٹیکولرلی سیسکٹون میں رہتا ہوں، تو میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو زیادہ بتاؤں گا۔ کوشش کروں گا کینیڈا میں دوسری جگہوں پر روزہ جو ہے نا وہ کتنا طویل ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ تو سیسکٹون میں 4 جو ہے نا وہ مسجدیں ہیں، اور ان چاروں مسجدوں میں تراویح کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ان مسجدوں کے علاوہ جسے کہتے ہیں نا مصلی، تو مختلف مصلی بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو 5 فار شور آئی تھنک مصلی ہیں، ان پر بھی تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو مسجد اور مصلی میں تھوڑا میں ڈیفرنس آپ لوگوں کو بتا دوں اگر آپ کو نہیں علم تو۔ مصلی جو ہے وہ کسی کے بھی گھر میں بنایا جاتا ہے، لیکن وہ پرمننٹ ہوتا ہے، اور وہاں پر 5 وقت با جماعت نماز ہوتی ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے، وضو کرنے کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ آپ جس وقت بھی نماز کا ٹائم ہو آپ چاہیں تو وہاں پر جماعت ہوگی۔ مسجد اور اس کا ڈفرینس صرف یہ کہ جمعے کی جو نماز ہے نا وہ مصلی پر نہیں ہوگی، اور عید کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ تمام جو نمازیں ہیں وہ باجماعت مصلوں پر بھی ہوتی ہیں۔ تو کمیونٹیز کے اندر ہر کمیونٹی میں مصلی مل جائے گا آپ کو، تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر جا سکیں۔ مسجد ہو سکتا ہے کہ وہاں سے دور ہو جہاں پر آپ کا گھر ہو۔ تو میں جہاں پر ابھی رہتا ہوں تو بالکل واکنگ ڈسٹنس پہ مصلی ہے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر باجماعت نماز پڑھنا جو ہے نا وہ مل جاتی ہے ہمیں، اور اٹس ریئلی بلیسنگ فار می کہ وہ جو ہے نا بالکل واکنگ ڈسٹنس پر ہے۔ تو تراویح کا اہتمام بھی ہوتا ہے، تو تراویح پڑھنے بھی جاتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو اس کی ویڈیو بھی دکھا پاؤں۔ کوشش کروں گا کہ میں آنے والی ویڈیوز میں جو مسجد ہے ہماری، جو سب سے بڑی مسجد ہے، وہاں پر بھی جاؤں، اور وہاں پر جو تراویح کا اہتمام ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں۔ اس کے علاوہ اعتکاف کا اہتمام بھی ہوتا ہے، تو جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو ان مساجد میں اعتکاف کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ تو سیسکٹون میں جو روزہ ہے، میں آپ کو کرنٹلی جو ہے آج کل کا بتا سکتا ہوں کہ آج تیسرا روزہ تھا ہمارے یہاں پر، 3 مارچ ہے۔ تو صبح جو سحری تھی وہ 6:10 پر بند ہوئی ہے، اور آج جو افطاری ہے وہ 6:50 پر ہوگی۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا طویل ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر ایک جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ روزانہ جو ہے کوئی 5 منٹ کا ڈیفرنس آتا ہے۔ جی ہاں، 2 منٹ کا اوپر سحری میں، اور کوئی 2 سے 3 منٹ کا جو افطاری کا وقت ہے نا اس میں آتا ہے۔ تو کہہ لیجئے کہ روزانہ کوئی 4 سے 5 منٹ کا ڈیفرنس ہے۔ اور جی ہاں، اسی طرح سے آخری روزہ جو ہے وہ اس کی جو سحری ہے وہ 5 بجے بند ہوگی، اور جو افطاری ہے، افطار کا جو وقت ہے وہ 7:41 پر چلا جائے گا۔ تو لگ بھگ 50 سے 60 منٹ کا ڈیفرنس آ جائے گا ہمارے جو ہے نا اس ایک مہینے میں، جو رمضان کا مہینہ ہے نا اس میں۔ تو ہمارے ملکوں میں خیر وہ تھوڑا سا ٹائم کا جو ہے نا ڈیفرنس کم آتا ہے، لیکن یہاں پر اٹس اے جیوگرافیکلی اس کی لوکیشن کچھ اس قسم کی ہے کہ یہاں پر بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا دن بڑے ہوتے ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا شرنک ہوتے ہیں جب سردیاں آتی ہیں۔ تو اب کیونکہ ہم گرمی کی طرف جا رہے ہیں تو دن جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بڑے ہونا شروع ہو گئے۔ مجھے یاد ہے ان دا جولائی جب ہم نے روزے رکھے تو یو کوڈ ناٹ امیجن کہ روزہ جو ہے نا وہ کتنا طویل تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سحری کا جو وقت تھا وہ یعنی 2:30 بجے سحری کا اختتام تھا، اور پھر جو افطار تھی وہ 9:25 اور 9:30۔ تو یہ وہ روزے تھے جو پیور گرمیوں میں یعنی جولائی میں آئے تھے۔ لیکن سردیوں میں یہ جو ہے نا اب تھوڑے شرنک ہوتے جا رہے ہیں۔
تو ان فیوچر جب ہمارے پاس دسمبر میں روزے آئیں گے نا تو یو کین ناٹ امیجن کہ وہ کتنے شارٹ ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اللہ نے موقع دیا مجھے اس وقت تک اور میں نے ویڈیو بنائی تو میرا خیال ہے کہ جو دسمبر میں ہمارے پاس روزے آئیں گے نا تو وہ اس کی جو سحری ہوگی نا وہ میرا خیال ہے کہ ہم 7:30 بجے 8 بجے سحری کر رہے ہوں گے. چونکہ ہمارے پاس جو سن رائز ہے نا وہ ہوتا ہے 9:30 بجے تک چلا جاتا ہے ان دا مارننگ. تو اس حساب سے 7:30 یا 8 بجے جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ روزہ بند ہوگا. اور جو ہم افطاری کریں گے نا وہ 4:40 اور 4:45 پر افطاری ہوگی. تو چلیے اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں انشاءاللہ اس وقت بھی ویڈیو بناؤں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس ویڈیو کا ریفرنس بھی اس میں ہم شامل کریں گے. تو جی ہاں، ساسکٹون میں مدرسے بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے وہاں سے حفظ قرآن بھی کروایا جاتا ہے. تو یہ جو تراویحیں آج کل ہو رہی ہیں نا تو اس میں ماشاءاللہ سے وہ بچے تراویحیں پڑھا رہے ہوتے ہیں جو حفظ قرآن کر رہے ہیں یا جو حفظ قرآن جنہوں نے کر لیا ہے. تو یہ ماشاءاللہ یہاں پر بہت ایک اچھا سلسلہ ہے اور امید ہے کہ یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. باقی روزمرہ کی زندگی جو ہے رمضان میں وہ ایز یوزول جیسے نارملی ہوتی ہے اسی طرح سے چلتی رہتی ہے. یعنی اسکول، آفیسز، کالجز، یونیورسٹی اور جو دوسرے ادارے ہیں ظاہر ہے یہاں پر اس میں ٹائم جو ہے وہ وہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہاں یہ ہے کہ آپ کو وش کریں گے، لوگ آپ کو مبارکباد دیں گے ایون کہ آپ کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، مگر وہ بھی اس بات کی رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا ہولی منتھ ہے، رمضان المبارک ہے، تو وہ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ افطاری کا اہتمام یہاں پر بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہوتا ہے. ہر یعنی جو مختلف کنٹریز یا مختلف ممالک سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے کلچر کے حساب سے جو ہے نا افطاری کا اہتمام کرتے ہیں. یہاں پر عرب کمیونٹی بھی ہے اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور دنیا جہان سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں جو مسلمس ہیں تو زیادہ تر وہ اپنے کلچرل حساب سے جو ہے نا افطاری کا اہتمام کرتے ہیں. افطار پارٹی بھی رکھی جاتی ہے، مسجدوں میں بھی جو ہے نا وہ افطاری کا اہتمام ہوتا ہے. پھر اسٹوڈنٹس جو ہیں یونیورسٹی میں بھی جو ہے نا پرٹیکولرلی اہتمام کیا جاتا ہے افطاری کا اور سحری کا. تو ہم بھی اپنے روایتی انداز سے جی ہاں وہ جو چیزیں ہوتی ہیں کھجوریں، پکوڑے اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں. ہم لوگ ایسا اس لیے بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں، جو ہماری نیکسٹ جو آنے والی جنریشن ہے نا وہ ہمارا کلچر سیکھے. اور بلیو می کہ وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں اس میں اور مزہ آتا ہے. ماشاءاللہ میرا جو بیٹا ہے وہ اب ہم نے تو اسے منع کیا تھا کہ ابھی آپ روزے نہ رکھیں، بٹ اس نے کہا نہیں جی میں روزے رکھوں گا. تو ماشاءاللہ آج تیسرا روزہ ہے اور اس نے بھی 3 روزے جو ہے نا ماشاءاللہ سے رکھے ہیں. تو اچھا رہتا ہے اور اپنے کلچر سے بھی آپ جڑے رہتے ہیں. آپ کو احساس نہیں ہوتا، فیل نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے ملک میں ہیں. تو چلیے میں کوشش کروں گا کہ مزید جو ہے نا اس قسم کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں کہ یہاں پر رمضان کس طرح سے جو ہے نا گزارا جاتا ہے. افطار پارٹیاں بھی ہوں گی تو میں کوشش کروں گا کہ افطار پارٹی، افطار ڈنر جو ہے نا ان کی ویڈیوز بھی بناؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اچھا، یہاں پر جو ضرورت کی اشیاء ہیں جو رمضان میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں تو یہ جو اسٹورز ہیں وہ اسپیشلی ان کے اوپر سیل لگاتے ہیں اور ایک کہہ لیجئے کہ شیلف، ریک اور ایک کونا جو ہے نا وہ صرف رمضان کی چیزوں کے لیے جو ہے نا مختص کر دیتے ہیں. ڈیکوریشن لگائی جاتی ہے رمضان کے حوالے سے. میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی جو ہے نا بچوں کو اس میں انوالو کریں، کیونکہ جو میری بیٹی ہے نا وہ کہہ رہی تھی کہ ہم بھی جو ہے نا کچھ ڈیکوریشن یا کچھ لائٹس لگائیں. تو میں وہ لگاؤں گا تو اس کی میں ویڈیو بناؤں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا. جی ہاں، عید کی نماز کا اہتمام تمام مسجدوں میں کیا جاتا ہے. جو بھی 4-5 مسجدیں ہیں نا ان میں بھی عید کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک جو بڑا اجتماع ہوتا ہے نا وہ بہت بڑے بڑے جو ہالز ہیں وہ بک کروائے جاتے ہیں. اچھا، انڈور رکھا جاتا ہے گرمی ہو یا سردی ہو، کیونکہ یہاں پر موسم
کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کب بارش ہو جائے گی، اور اگر سردیاں ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ باہر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو سب سے بڑا جو اجتماع ہوتا ہے نا، اس میں کوئی 10,000 سے 15,000 لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر پھر ان لوگوں کو نا وہ جو ہال بک کروائے جاتے ہیں نا، تو اس کی جو کیپیسٹی ہے نا وہ ہے 10,000، لیکن اب وقت کے ساتھ یہ دیکھنے میں آیا کہ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئے ہیں یہاں پر۔ تو عید کی جو نمازیں ہیں نا ان کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، تو 2 عید کی نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہ جو بڑا اجتماع ہوتا ہے نا، تو وہ اس میں 2 عید کی نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کافی رونق ہوتی ہے، اور ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان، یہ لوگ اپنا ایک کامن سا کلچر شیئر کرتے ہیں، ایک ہی طریقے کے لباس اور کھانے پینے ہیں ان لوگوں کے، لیکن اس کے علاوہ افریقہ سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، عرب سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور یہ تو خیر نارتھ امریکہ ہے، ساؤتھ امریکہ جو ہے وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، چائنا کے مسلمز بھی آپ کو ملیں گے یہاں پر۔ تو یہ تو یعنی بہت ایک ملٹی کلچرل سا ایونٹ ہوتا ہے، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ ہوتے ہیں، سب لوگ شرکت کرتے ہیں، آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں، تو ایک بہت اچھا احساس ہوتا ہے۔ جی ہاں، سٹی کی جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے بھی پرٹیکولرلی عید کی نماز کے لیے جو ہے نا وہ سیکیورٹی کا بڑا اچھا انتظام کیا ہوتا ہے۔ پھر ان کے جو سیاسی لیڈرز ہیں نا وہ بھی اس ایونٹ میں آتے ہیں اور وہ بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ اب وہ جو ہے نا ہمارے جو کلچرل جو کپڑے ہیں نا، میں نے دیکھا بہت سے جو ہے نا لیڈر وہ شلوار اور کرتا جو ہے نا پرٹیکولرلی پہن کر آتے ہیں، ٹوپی بھی سر پر رکھ لیتے ہیں، اور انہوں نے عید مبارک کہنا سیکھتے ہیں، السلام علیکم کہنا سیکھتے ہیں وہ، تو وہ آپ کو اس زبان میں جو ہے نا وہ وش کرتے ہیں، تو اٹس ریئلی گڈ تھنگ۔ چلیے خیر، آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں، کیونکہ کمنٹس جو ہے نا وہ آپ لوگ نہیں کر رہے، تو اس سے مجھے بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے کنٹینٹ کریٹ کرنے کی۔ اور میں ویسے جو پڑھائی لکھائی کی ویڈیوز تھیں وہ بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، انہیں بھی میں نے اپلوڈ کرنا ہے، تو میں نے ابھی فی الحال جو ہے نا 2000 آن ہولڈ، اور کچھ کورسز میں ڈیزائن کر بھی رہا ہوں اور انہیں بنا بھی رہا ہوں۔ لیکن پلیز ضرور کمنٹس کیجیے گا، میں ہر کمنٹ کو ضرور پڑھتا ہوں اور اس کا رپلائی بھی ضرور کرتا ہوں، تو آئی ریئلی اپریشیٹ اگر آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہیں۔ خیر، آج کی ویڈیو میں نے سوچا کیوں نہ ایک چھوٹی سی ہی بنائی جائے، بہت اسے میں طویل نہیں کروں گا، کیونکہ آپ لوگ بھی ظاہر ہے رمضان المبارک ہے اپنی عبادات میں اور دوسرے جو کام ہیں اس میں مشغول ہوں گے، تو لیکن بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، سبسکرائبر کی ضرورت ہے، ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، ملیں گے ہم کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔